أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں ہیں. ان میں اور ان سے پہلے بھی کچھ آیتوں میں اہل کتاب اور خاص طور پر یہود ان کا تذکرہ کیا گیا. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد بھی اور آج بھی مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے 3 قوموں کا سامنا رہا. نمبر 1 جو اسلام دشمنی میں سب سے بڑے ہوئے ہیں وہ ہے یہود، اور دوسرے نمبر پر مشرکین کفار، اور تیسرے نمبر پر نصارہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے. عیسائی مذہب اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں لیکن ان 2 گروپ کے مقابلے میں کم رکھتے ہیں، اور یہود سب سے زیادہ رکھتے ہیں، اور مشرکین جو ہے کافرین مشرکین، چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں، انہوں نے ہر زمانے میں یہودیوں کی چمچہ گیری ہی کی ہے. انہوں نے چمچہ گیری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے. جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا، کیونکہ اسلام مخالفین کبھی نہیں چاہیں گے، وہ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان کی قومیں، ان کی برادریاں، ان کے علاقے، ان کے خاندان، وہ سب کے سب اسلام کے نام پر یک جہت ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. کبھی نہیں، ان کو برداشت نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج، اور ان میں بہت لڑائی چلتی تھی، آپس میں بہت جھگڑے چلتے تھے، سالوں سال لڑائیاں چلتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تبلیغ اور آپ کی محنت کی وجہ سے ان میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا. دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے اور بہت پیار محبت کے ساتھ رہنے لگے. ظاہر سی بات ہے اب کھجلی تو چلنا ہے. قیس ابن شماس ایک یہودی ہے
اس نے جب دیکھا تو اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے کہا یار کچھ بھی کر کے اب ان میں آپس میں لڑائی ہونا چاہیے۔ ہوتے ہیں نا، ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، جس کو ہمارے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، لگائی بجائی کا کام کرنا، یہی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں بھائی، چغل خوری کرنا، لگا بجھی کرنا، چمچہ گیری کرنا، یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، زمانہ جاہلیت کے کچھ اشعار جس کی وجہ سے ان میں آپس میں قومیت جاگ جائے، برادریت جاگ جائے، اور آپس کے جو جھگڑے تھے ان کا تذکرہ، مثال کے طور پر ان کے سامنے جا کر کے یا تو کسی کو تیار کیا یا خود جا کر کے، میں مثال دے رہا ہوں، اس نے یہ کہا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ حوالہ مانگنے لگو کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے ایسا۔ تو ان کے پاس جا کر مثلا یوں کہنے لگا، ارے تم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھ رہو، ان کے ساتھ چائے پی رہو، ان کے ساتھ، ان پتہ نہیں کون ہے یہ وہی ہے جس نے تیرے باپ کو چوراہے پہ گولی مار دی تھی، یہ وہی ہے جس نے تیرے باپ کے 10 لوگوں کے سامنے بے عزتی کی تھی، ارے یہ تیرے باپ اس سے معافی مانگنے کے لیے گیا تھا، لات مار کے بھگا دیا تھا، اس کے ساتھ میں اٹھا بیٹھ رہا ہے تو، یعنی اس ظاہر سی بات ہے، اس طرح سے جب باتیں کی جاتی ہے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی، آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اس کو ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ یہی ہوا چنانچہ دونوں قبیلوں میں آپس میں ٹھن گئی۔ کیا ہو گیا دونوں میں آپس میں؟ ایک دم لڑائی کا ماحول بن گیا، اور اتنا خطرناک ماحول بنا کہ دونوں نے طے کر لیا، ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ، تو بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جاتے، تیرے کتنے ہیں بلا لے اور ہمارے کتنے ہیں سب لے آئیں گے۔ یہ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ تو بھی لے آنا، اور یہ کہہ رہا ہے تو بھی لے آنا۔ یہ خطرناک ماحول بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، بھئی صحابہ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور قومیت جاگ گئی، لیکن چونکہ ان کی کمانڈنگ کرنے والے، ان کے جو کمانڈر تھے وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ پہنچ گئے اور دونوں خاندانوں اور دونوں قبیلوں کو آپ نے جھجوڑ دیا، اور آپ نے ان کو سمجھایا یہ کیا حرکت کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کیسے تھے، کہاں تھے، اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے ہدایت دی، اسلام دیا، عزت دی، محبتیں دی، تمہارا کئی سالوں کی تمہاری لڑائیاں ختم ہو گئی، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے لگے، اور آج ان اہل کتاب کی وجہ سے ان جو ہے لڑائی جھگڑا لگانے والوں اور چغل خوری کرنے والوں کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے ایسے لڑو گے کہ دوبارہ واپس کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تم کیا دوبارہ کافر بننا چاہتے ہو؟ یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو اس انداز میں سمجھایا جس میں ڈانٹ بھی تھی، شفقت بھی تھی، پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، نصیحت بھی تھی، اخلاق بھی تھے۔ وہ تو پھر یار وہ تو نبی کی بات ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کہنے کے بعد سب آپس میں گلے مل کر پھر رونے لگے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے لگے، ایک دوسرے سے کیا کرنے لگے؟ معافی تلافی کرنے لگے، اور خوب گلے مل کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یار واقعتاً یہ اس کی سازش تھی، یہ ان کی کیا تھی؟ سازش تھی، ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کیا اگر تم اہل کتاب کے ایک جماعت کی بات کو مان لو گے، جیسا کہ وہ بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، تو
اس ماننے کا نقصان کیا ہوگا معلوم؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد یہ دوبارہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ دوبارہ تمہیں کہاں؟ کیونکہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ لوگ آج تو لڑی لیتے ہیں، جو بھی ہوگی دیکھی جائے گی، ایسا ماحول بن گیا تھا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ واپس اپنے باپ دادا کے دین پہ چلے جائیں گے۔ یہ آدمی غصے میں کہہ دیتا ہے نا ایسا، ارے کیا ہوگا؟ جیل میں چلے جائیں گے، ارے کیا ہوگا؟ واپس چلے جائیں گے، محلہ چھوڑ دیں گے، خالی کر دیں گے، کوئی اڑی ہے؟ ایسا آدمی غصے میں کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو چاہتے ہی ہیں، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم کو دوبارہ کیا کر دے؟ کافر بنا دے۔ اور وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اللہ نے فرمایا تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ حال یہ ہے کہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جس میں احکام ہیں، جس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، جس میں تمہاری زندگی کا سامان ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ ابھی تو تمہارے اندر ابھی کون موجود ہے؟ رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی موجود، قرآن بھی اتر رہا ہے، اور تم آپس میں لڑ کر کے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ایک نصیحت آخری میں کر دی، دیکھو ہدایت پر قائم رہنے کا ایک نسخہ یاد رکھو۔ اللہ نے ہدایت پر قائم رہنے کا ایک نسخہ دیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو آدمی اللہ تعالی کو پکڑ لے، جو آدمی کیا کر لے؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کے رسول کو مضبوطی سے پکڑ لے، رسول کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، بس یہ کام جس نے کر لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ بندہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیا گیا۔ اس بندے کو صراط مستقیم مل گئی، اس بندے کو ہدایت مل گئی، اس بندے کو سمجھ کے چلیے کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ تو کیا ہے؟ اعتصام باللہ۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، آپ تو چلے گئے، بھئی آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، اور قرآن بھی اب نہیں اتر سکتا، جتنا اترنا تھا قرآن مکمل طریقے سے اتر گیا ہے۔ تو اب مسلمان کیا کرے؟ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آپ پر نازل کردہ پورا کے پورا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی پوری نصیحتیں، آپ کی پوری باتیں، آپ کے پورے اقوال، آپ کے پورے افعال، آپ کے پورے احوال، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک طریقہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ بس اسی پر امت مسلمہ چل لے گی تو یہی اعتصام باللہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو، یعنی اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغمبر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لہذا مسلمان اپنے اندر اس بات کو جگہ دیں کہ ہم آپس میں اختلاف نہ کریں، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے، مرد بھی عورتیں بھی اس بات کو غور سے سنیں۔ اکثر و بیشتر 99% آپسی اختلاف، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے باپ بیٹے کا اختلاف ہو، ماں بیٹے کا اختلاف ہو، ساس بہو کا اختلاف ہو، اور بھائی بھائی کا اختلاف ہو، چاچا بابا کا اختلاف ہو، دادا کا اور دادا کے بھائی کا اختلاف ہو، 99% اس اختلاف کی بنیاد وہ لگائی بجھائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس آئیں گے تو اس کی برائی کریں گے، اس کے پاس آئیں گے تو آپ کی برائی کریں گے۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ تحقیق آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، بس کسی نے آ کر بول دیا،
آدمی نے آ کر اور بھائی جان وہ آج تمہارے بارے میں بہت خطرناک باتیں چوراہے پہ، میرے سے تو برداشت نہیں ہوئی یار، میں تو وہاں سے اٹھ کے آ گیا، اور 10 لوگوں کے سامنے تمہاری بے عزتی کر رہا ہے یار، کیا بولتا 10 لوگوں کے سامنے تمہاری انسلٹ کر رہا یار، بھائی جان میرے سے تو برداشت نہیں ہوئی، میں تو وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اب آدمی تحقیق نہیں کرے گا، آدمی تحقیق نہیں کرے گا اور آن لائن بدگمان ہو جائے گا، ایسا بدگمان ہو جائے گا آن لائن، بغیر دیکھے ہی، بغیر کچھ کرے ہی۔ ایسے ہی عورتوں میں، او باجی تمہارے آج وہاں گئی تھی میں، بس مت پوچھو، اتنی گندی گندی گالیاں، اتنے برے برے الفاظ اور ایسی ایسی باتیں تمہارے بارے میں سننے میں آئی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ تو میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہارے رشتہ دار ہوں، تو میں نے تم کو بتا دیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بول رکھا ہے اس نے، بس جھگڑا چالو، اختلاف شروع۔ یاد رکھیں اولن تو ایسی حرکت کرنے والے لوگ انتہائی ذلیل اور انتہائی گندی ذہنیت اور انتہائی گندی اور گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں، ان سے بچا جائے، اپنے آپ کو ان سے بچائیں، ایسے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہیں، انہیں سمجھائیں۔ اور بلکہ اگر کوئی آدمی کسی کی برائی کرے اپنے سامنے تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کو اگر تم کہو گے کہ اگر برائی مت کر تو وہ مانے گا نہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک کام کرتا ہوں یار بھائی، اس کو فون لگا کے دے دیتا ہوں اور بول دیتا ہوں یہ بھائی جان تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہے ہیں یار، تو ذرا ان کے سامنے بول دو، تم مائی بول کر لیتا ہوں میں، ان کے سامنے بول دو، تو بات ان تک پہنچ جائے گی، بات ان تک پہنچ جائے گی کہ تم جو ان کو کہہ رہے ہو وہ چھوٹا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، میرے اتنے پیسے کھا گیا اور میرا یہ لوٹ لیا، تمہیں فون لگا کر دے دیتا ہوں، آپ ان کو بول دو، آپ کا حوالہ دیتا ہوں یار یہ بھائی جان آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو خود بخود سائلنٹ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سب اختلافات ختم کرو، محبتیں پیدا کرو، آپس میں محبتیں بانٹو۔ دیکھیے کوئی ذات اور کوئی برادری بڑی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، اس کا معیار اللہ نے تقویٰ رکھا ہے، اس کا معیار اللہ نے اپنی محبت رکھا ہے، اس کا معیار اللہ نے قرآن اور حدیث کی اطاعت رکھا ہے۔ ہم کتنے بڑے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، جو جتنا اپنے رب سے جڑا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ تو بڑا بننا ہے تو اللہ کی نظر میں بننے کی کوشش کریں، لوگوں کو دھوکہ دے کر، کسی کی برائیاں کر کے، کسی کے گھر میں آگ لگا کر کے، باپ بیٹوں کی رشتے کو دور کر کر کے، ساس بہو کو دور کر کے، بھائی بھائی میں جھگڑا لگا کر ہم کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وقت ضرورت ہے ہمارے اپنے اتحاد کی، ضرورت ہے ہماری اجتماعیت کی۔ دشمن ہمارے مقابلے میں سب اکٹھا ہو چکے ہیں، ہم ہی بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکٹھا ہوں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، عفو درگزر نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے لیے معافی نصیب فرمائے، اور جس معاشرے کی جستجو اور جس معاشرے کی ہم کو تلاش ہے، اللہ وہ معاشرہ اور وہ سماج ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بھائی ایک اعلان سنیں، ادھر سے جو لوگ جاتے ہیں حی علی الفلاح کی جانب سے، برائے کرم یا تو تھوڑی دیر کے بعد جائے یا پھر وہ دوسرے راستے سے جائے، اس لیے کہ ایک بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہیں جس میں نکلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اتنی دیر برداشت کرتے ہیں، 5-10 منٹ اور برداشت کر لیں۔ آپ لوگ شور بہت کرتے ہیں بھائی، نہیں کسی سے مصافحہ نہیں کرتے۔